اللہ تعالیٰ نے غفلت کی مذمت کی ہے. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دھیان ہونا چاہیے وہاں نہ ہو، کہیں اور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت. جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دھیان نماز میں ہونے کی بجائے نماز سے مسجد سے باہر لگی ہوئی اس کی گاڑی پر ہے کہ بچے سیٹ پھاڑ تو نہیں دیں گے. بہت لوگوں کو فکر ہوتی، بہت خاص طور سے رکشہ والوں کو. تو آدمی مسجد میں ہے، اس کا دل مسجد کی چار دیواری میں ہے لیکن اس کا دل باہر ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب غفلت ہے. اب اس میں سمجھ میں نہیں آیا کتنی رکعت میں نے پڑھی، تو غافل ہو گیا وہ. تو غفلت کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی کہ اللہ سے غافل ہو جانا، دنیا میں کھو جانا، اللہ کو بھول جانا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس، اللہ کے احسانات، اللہ کے بارے میں بھول جانا. اللہ نے برا کہا ہے اس کو. اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. سورہ الاعراف آیت نمبر 205. کیا کہا اللہ نے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کر اپنے رب کا، اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کو یاد کرتا رہ. فی نفسی کا، اپنے جی میں، تضرعاً گڑ گڑا کر، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کر، تضرع کے ساتھ. کہ ایک انسان ایسے وقت میں پکار رہا ہو کسی کو کہ اب امید نہیں، کوئی بچانے والا بچانے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے بچاؤ، مر جاؤں گا میں، بچاؤ مجھ کو. کتنا گڑ گڑا کے بولے گا آدمی، ارے اللہ کے لیے بچاؤ میرے کو. تو کیسا آدمی ایک دم ایسا ترس آ جائے، ایسا آدمی کسی کے آگے گڑ گڑا کے پکارتا ہے اس کو. اللہ کو ایسا پکارو، تضرعاً وخیفتاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پکارو، اس کو یاد کرو. ودون الجہر من القول، اور پکار کر نہیں، چپکے چپکے. وخیفتاً، چپکے اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو. ودون الجہر من القول، اور چیخ کر اللہ کو مت پکارو، چیخ کر مت پکارو. بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو. ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت بن جانا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو یاد کرو، صبح شام یاد کرو، ڈرتے ڈرتے گڑ گڑا کے یاد کرو، چیخ کر نہیں، ادب کے ساتھ اللہ کو پکارو. اور غافل مت ہو اللہ سے، بھولو مت اللہ کو، غفلت میں مت پڑ جاؤ، یاد رکھو اللہ کو. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس بات سے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ ایمان والے کہیں اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کی یاد سے جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں گناہ آنا شروع ہوتے ہیں. فسق، گناہ، شریعت کی خلاف ورزی، بے حیائی اور برائیاں زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں برائیاں آتی ہیں. دل سے ذکر نکلتا ہے، زندگی میں گندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الکہف آیت نمبر 28 میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے آدمی کے پیچھے نہ ہو جانا، ایسے آدمی کی مت ماننا، ایسے آدمی سے متاثر مت ہونا جو من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے کیا ہے؟ غافل ہے. واتبع هواه، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. وکان امره فرطا، اور اس کا معاملہ پورا افراط والا ہے، حد پار کر چکا ہے. وہ اس آدمی کی بات مت ماننا جس کا دل اللہ کی یاد سے کیا ہے؟ غافل ہے، اور اس کی زندگی میں خواہشات کا غلبہ ہے، وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شریعت کے پیچھے نہیں. وہ اللہ کی رضا نہیں، اپنے نفس کی رضا پوری کرتا ہے. لہٰذا اس کا معاملہ کیسا ہو گیا ہے؟ کوئی حد بندی اس کی زندگی میں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، نیکی اور گناہ کا فرق نہیں، اس کی زندگی میں تقویٰ کا کوئی التزام نہیں. اب اس کی زندگی میں
کوئی حدیں نہیں، اور سارے گناہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی یاد اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر زندگی میں گناہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر نہ کرنا انسان کو گناہ گار بنانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ گناہ گار بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ الحشر میں فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ دیکھیے پھر یہاں وہی آیا کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ نے ان کے سلسلے میں ان کو بھول میں ڈال دیا، اپنے انجام کے بارے میں وہ بھول میں پڑ گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق ہیں جو اللہ کی شریعت توڑتے ہیں۔ تو آدمی جب اللہ کی یاد چھوڑتا ہے تو نتیجتاً اللہ کی شریعت بھی توڑتا ہے۔ اللہ کی یاد چھوڑنے سے اللہ کی شریعت توڑنے کا مزاج انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کے احکام پر بھی چلنے کا مزاج انسان میں بنتا ہے۔